بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قابل نفرت نہ تھی، لیکن لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ اب یقین ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو اپنی بیٹی کہنا پسند نہ کرتے، اس لیے کہ تقدیر نے مجھ سے وطن چھینا۔ پھر ایک غیر مرد نے، جسے عرف عام میں دلال کہتے ہیں، مجھے معصوم لڑکی سے طوائف بننے پر مجبور کر دیا۔ میری کہانی تو سیدھی سادی سی ہے، لیکن زندگی کے اتار چڑھاؤ اتنے سیدھے سادے نہیں ہوتے۔ بس ذرا پیر پھسلنے کی دیر ہے۔ نادان عورت تو سیدھی حقارتوں میں جا پھنستی ہے۔ حالات کے ہاتھوں یہ تباہ حال عورت پھر چاہے جتنا پکار کر کہے کہ مجھے بچا لو، اس دلدل سے نکال لو، لوگ اسے طوائف ہی جانتے ہیں، اور جو اسے بچانے کے لیے ہاتھ بڑھانے سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ میں گناہ سے نفرت کرنے کے باوجود اسی بازار کی زینت بن جاؤں گی جہاں عصمتوں کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ میں بنگلہ دیش کھلنا کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ جب ہوش سنبھالا، والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ان میں سب سے بڑی تھی۔ غربت کی وجہ سے جب رشتہ داروں نے آنکھیں پھیر لیں تو دوسری شادی کرنے کی بجائے ماں نے دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے کو ترجیح دی۔ ان حالات میں میٹرک مشکل سے مکمل کیا۔ ماں تو انتھک محنت سے جلد ہی بوڑھی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے میٹرک اسی لیے کیا کہ کہیں نوکری کر سکوں، اپنی ماں اور چھوٹی بہنوں کی زندگیاں سنوار سکوں۔ اب نوکری کی تلاش میں در در بھٹکنے لگی۔ کہیں لوگ عزت کے بدلے نوکری کی پیشکش کرتے تو کہیں رشوت اور سفارش طلب کرتے۔ اب پتہ چلا کہ ملازمت تلاش کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہ کام وہی لڑکیاں جانتی ہیں جو ان حالات سے گزرتی ہیں۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں ایک گھرانہ آباد تھا جو میاں بیوی اور 2 بچوں پر مشتمل تھا۔ گھرانے کے سربراہ کا نام صابر تھا۔ ان دنوں جب میں نوکری کی تلاش میں ماری پھر رہی تھی، ہمارے گھریلو حالات بہت خراب تھے۔ ایک روز صابر ہمارے گھر آیا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ماں نے اسے اپنا دکھ سنایا اور التجا کی کہ میری بچی کو کہیں نوکری دلوا دو۔ صابر نے ماں کو تسلی دی اور کہا کہ اگر مجھ پر اعتبار کرو تو میں تمہاری لڑکی کو دبئی میں ملازمت دلوا سکتا ہوں، تنخواہ بہت اچھی ملے گی۔ میں خود وہاں جا رہا ہوں اور بیوی بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ تمہاری بیٹی فریحہ وہاں میرے گھر پر رہے گی۔ میں ہر ہفتہ تمہاری سے فون پر بات کروا دیا کروں گا۔ غربت سے مجبور ماں اس کی باتوں میں آ گئی اور حامی بھر لی۔ صابر کچھ دن کے لیے بنگلہ دیش سے چلا گیا۔ جب واپس لوٹا تو ماں کو خوشخبری سنائی کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ میرا بھی ویزا لے آیا ہے۔ اب پاسپورٹ اور ٹکٹ کا بندوبست کرنا ہے۔ ماں نے اپنے کانوں سے بالیاں اتار کر اسے پیسے دیے اور تمام مراحل مکمل ہو گئے۔ بالآخر روانگی کا وقت آ گیا۔ میں صابر اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوائی جہاز پر بیٹھ گئی اور ہم دبئی آ گئے۔ یہاں چند دن اس نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ رکھا، پھر وہ مجھے ایسی جگہ لے آیا جہاں مجھ جیسی اور بھی بد نصیب لڑکیاں تھیں۔ ان سے ملی تو پتہ چلا کہ صابر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ہمیں لے کر پاکستان آ گیا اور یہاں ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ بازار حسن کا دلال تھا جو بظاہر جعلی نکاح نامے پر دستخط کر کے مجھے بیوی بنا کر لایا تھا، لیکن اس کا کام عورتوں کو خرید کر بازار حسن کی زینت بنانا تھا۔ میں جس عزت کی حفاظت اتنی دور تک کرتی آئی تھی، یہاں اس کا نیلام ہونے لگا۔ میرا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ موت کی دعا کرتی لیکن موت بھی نہ آتی۔ میں ہر روز سیتی اور ہر روز مرتی، گر گرا کر دعا کرتی کہ اے خدا کسی شریف انسان کو میرے پاس بھیج دے جو مجھے اپنی بیوی بنا لے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس دلدل سے نکال دے۔ بالآخر خدا کو بھی مجھ پر ترس آ گیا۔ ایک روز ایک شخص آیا جو شکل سے شریف اور اتوار سے بااخلاق لگتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، تم مجبور ہو یا خوشی سے ان کانٹوں بھری سیج پر بیٹھی ہو؟ میں نے اس کی طرف چونک کر ایسے دیکھا جیسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ سال بھر سے جیسے کہ میں بس اسی سوال کے انتظار میں تھی۔ تب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں، جیسے ساون بھادوں کا مہینہ اپنی پوری آب و تاب سے برستا ہے۔ جب رو کر دل کا غبار نکال چکی تو اس نے کہا، سچ کہا تھا میرے دوست نے، میں صحیح لڑکی کے پاس پہنچا ہوں۔ کیا کہا تھا آپ کے دوست نے اور کون ہے وہ آپ کا دوست؟ میں نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا تو فہیم نے بتایا، میں اس بازار کا شوقین نہیں، نہ ہی میرا وتیرہ ہے کہ یہاں آ کر خود کو رسوا کروں، تاہم میرے چند دوست ایسے ہیں جو اس جگہ سکون تلاش کرنے آتے ہیں۔ ایک روز وہ میرے گھر پر بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔
اسلم نے کہا یار طبیعت بوجھل ہے، ادھر جانا چاہیے۔ دوسرا بولا اس بار مشاہد سے کہنا پھر اس لڑکی سے نہ ملا دے جس کا ہم نے نام روتی صورت رکھا ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ ارے ہاں یار وہ فریحہ، وہ نفسیاتی مریضہ ہے، خوبصورت تو بے حد ہے لیکن ابھی تک اس نے ماحول کو قبول نہیں کیا۔ کوئی دل بہلانے جاتا ہے اور یہ رو رو کر غموں کو دگنا کر دیتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے۔ آفتاب نے بھی تائید کی۔ سروش نے کہا یار ترس آتا ہے اس پر، کمبخت ایک دلال اسے دھوکے سے یہاں لایا ہے، نوکری کا جھانسا دیا تھا، وہ بیچاری شریف لڑکی ہے جو بھی روتی ہے۔ میں نے جب دوستوں سے ایسی باتیں سنی تو تمہارا اتا پتہ دریافت کیا اور یہاں آ گیا۔ پہلی نظر تم پر پڑی تو تمہاری اچھی صورت سے متاثر ہوا، مگر تم سے بات کرتے ہی معلوم ہو گیا کہ تمہیں طوائف ضرور بنا دیا گیا ہے، مگر تمہارے سجے ہوئے جسم کے اندر ایک شریف عورت ابھی تک زندہ ہے۔ اچھا بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچیں اور کون لایا تھا تم کو یہاں؟ تبھی میں نے اپنی ساری کہانی فہیم کو سنا دی۔ میری کہانی سن کر اس کے دل میں رحم جاگ گیا۔ اس نے کہا فریحہ اگر تم واقعی سچی ہو اور اس گندگی سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو تو یہاں سے اسی وقت نکل چلو، میں تم سے شادی کروں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا مگر میں راضی ہو گئی۔ پھر رات کے 12 بجے وہ مجھے وہاں سے کسی طرح نکال کر اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ صبح ہم نے نکاح کیا اور میاں بیوی جیسے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ چند دن بعد فہیم نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان کو خوشخبری دی کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ وہ اس فعل پر ان سے اس لیے معافی کا طلبگار تھا کہ اپنوں سے اجازت لی تھی اور نہ اپنی شادی میں ان کو شامل کیا تھا۔ بہرحال اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، انہوں نے فہیم کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کہا کہ اپنی دلہن کے ساتھ گھر آ جاؤ، وہ جیسی بھی ہے ہمیں قبول ہے، ہماری بہو بن گئی ہے تو قبول تو کرنا ہی ہے۔ اس امید افزا جواب کے ملتے ہی فہیم خوش ہو گیا اور مجھے لے کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہو بن گئی ہے تو جیسی بھی ہے ہم قبول کر لیں گے۔ فہیم کے ماں باپ نے مجھے قبول کر لیا اور وہی عزت دی جو ایک بہو کو ملنی چاہیے۔ اب میں فہیم کے گھر والوں کے ساتھ رہنے لگی۔ میں خوش تھی کہ اکیلے جیون کی سختیاں سہنے سے بچ گئی۔ شادی کے 4 سال بعد بھی میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اولاد نہ ہونے پر بھی فہیم مجھے بہت چاہتے تھے۔ میں ان سے کہتی کہ آپ بھلے دوسری شادی کر لو، اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، آپ کیوں میری وجہ سے اس نعمت کو ترسیں؟ تب وہ کہتے کہ میں کبھی تم پر سوتن نہیں لاؤں گا، نہ کبھی دوسری شادی کروں گا۔ تمہارا کیا قصور ہے؟ میں کیوں تم پر ظلم توڑوں؟ پہلے کیا کم دکھ اٹھایا تم نے؟ آپ نے بڑی قربانی دی ہے، اس احسان کو نہیں بھول سکتی، اب دوسری قربانی نہ دیں۔ تب فہیم کہتے قربانی دی ہے تو پوری طرح دوں گا ورنہ قربانی ضائع جائے گی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میں بھی دل و جان سے انہیں چاہنے لگی۔ اللہ نے ہماری جوڑی خوب ملائی اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ ایک بار پھر میری زندگی میں قیامت کی گھڑی آ گئے۔ ایک بار فہیم گھر پر نہ تھے، ان کے ایک دوست اسلم اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ میں انجانے میں ان کے سامنے چلی گئی۔ اسلم نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا، وہ کئی بار اس بازار میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ فہیم کی بیوی کا تعلق بازار حسن سے ہے۔ خدا جانے فہیم کی عقل کو کیا ہوا تھا جو ایک طوائف کو بیوی بنا کر گھر لا بٹھایا۔ اسے اپنی والدہ اور بہنوں کا بھی پاس نہ رہا کہ یہ عورت کیسے ان کے درمیان رہے گی۔ اسلم کی بیوی نے میری ساس کی بھانجی عظمیٰ کو سارا قصہ بتا دیا کہ عظمیٰ سے اس کی دوستی تھی۔ عظمیٰ بھی پیٹ کی ہلکی نکلی۔ یوں بات ہوتے ہوتے سارے خاندان میں پھیل گئی۔ میری ساس اور نندوں کو جب یہ قصہ پتہ چلا تو انہوں نے فہیم سے پوچھا، تب حقیقت انہوں نے بتا کر کہا حالات نے فریحہ پر ستم کیا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، میں اسے گنہگار نہیں سمجھتا، نیکی سمجھ کر اس سے نکاح کیا ہے، کوئی کچھ بھی کہے مجھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں، ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، کوئی ہم سے ناطہ رکھے نہ رکھے۔ میری ساس نے اعتراض کیا کہ اگر طوائف کو بیوی بنا ہی لیا تھا تو پہلے بتانا تھا، ہم تم کو یہاں اسے لا بسانے کا نہ کہتے، اب تم لوگ ہم سے الگ ہو جاؤ اور علیحدہ رہ جاؤ، کیونکہ میری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کے رشتے ہونے ہیں، اور جس گھر کی بہو طوائف شادی ہو اس گھر کی بچیوں کے رشتے کون لے گا؟ میری بیٹی تو بن بیاہی رہ جائیں گی، کون سا شریف گھرانہ میری لڑکیوں کو رشتہ دے گا؟ جب میں نے ساس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کہہ رہی تھی میں تو ساس ہوں، اگر فریحہ کے والدین بھی اس کے حالات جان لیں تو اسے بیٹی کہہ کر بلانا پسند نہ کریں گے۔
اور ایسی باتیں میرے لیے سہانے روح ہو گئیں۔ تبھی مجبور ہو کر فہیم نے کرائے کا گھر تلاش کیا اور ہم علیحدہ ہو گئے۔ اب میں اپنے شوہر کے والدین کے گھر نہ جاتی، ان کے بہن بھائی اور رشتہ دار بھی مجھ سے نہ ملتے، اتفاقاً مل جاتے تو کترا کر نکلتے، تب بہت دکھ ہوتا۔ میں سوچتی ہوں اگر طوائف ہونا قابل نفرت ہے تو پھر اس معاشرے کے کچھ افراد بھی قابل تغیر ہیں۔ صرف طوائف سے ہی نفرت کیوں؟ ان لوگوں سے بھی نفرت کی جانی چاہیے جو عورت کو طوائف بناتے ہیں، اسے خریدتے اور بیچتے ہیں۔ وہ لوگ تو شرفا کی سوسائٹی میں ایسے گھل مل کر رہتے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے، مگر عورت ہی قابل نفرت ٹھہرتی ہے، وہی گنہگار سمجھی جاتی ہے۔ آخر یہ بے انصافی کیوں؟ افسوس تو یہ ہے کہ جس شخص نے مجھے دلدل سے نکالا، مجھے شریفانہ زندگی دی، نیکی اور ثواب کا کام کیا، اسے بھی لوگ میرے ساتھ ہی سزا دینے لگے۔ فہیم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس نے فریحہ سے شادی کیوں کی۔ کیا دنیا میں شریف لڑکیوں کی کمی تھی جو یہ گندگی میں جا گرا؟ اور میں کہتی ہوں کہ شریف گھرانے کی اچھی لڑکیوں کو تو سبھی اپناتے ہیں۔ آفرین تو اس شخص پر ہے جو گناہ کی دلدل میں پھنسی کسی ایسی عورت کو اس دلدل سے نکالتا ہے جو اس دلدل سے شریفانہ زندگی کی آرزو مند ہوتی ہے۔ اگر واقعی عورت ایسی ہو اور وہ شریفانہ زندگی کی آرزو مند ہو تو اس کو شریفانہ زندگی دینا اور گناہ آلود زندگی سے نکال لینا ایک بڑی نیکی ہے۔ معاشرہ چاہے فہیم سے جتنی بھی نفرت کرے، مگر میں تو یہی کہوں گی کہ فہیم نے مجھے اپنا کر جو نیکی کی ہے اس کا اجر ان کو بڑا ملے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔